یہ واقعہ نئی دہلی کے ایک پراسرار ہسپتال کا ہے، جو کہ دل کے مریضوں کا اسپیشل ہسپتال تھا۔ ویسے تو بہت قصے اور کہانیاں مشہور تھیں اس ہسپتال کے بارے میں، اسیب، جنات، چڑیلوں کے قصے، لیکن جو لوگ وہاں ایک بار گئے وہی یقین کرتے تھے۔ اور انہی میں سے یہ ایک واقعہ جو ایک فیملی کے ساتھ پیش آیا۔ یہ 2012 کی بات ہے، جب ایک فیملی میں سے کسی کو وہاں دل کے مرض کے لیے بھیجا گیا۔ کیونکہ دلی کا وہ ہسپتال گورنمنٹ کا تھا، اس لیے دل کے مریضوں کا وہاں علاج بھی فری ہوتا تھا، اور وہ ایک نارمل فیملی تھی جو اتنے پیسے افورڈ نہیں کر سکتی تھی، تو کسی رشتہ دار کے کہنے پر وہ اس ہسپتال میں علاج کروانے چلے گئے۔ اب انہیں یہ معلوم تو نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ایسا واقعہ ہو جائے گا۔ علاج کے لیے جسے ایڈمٹ کرنا تھا وہ ایک خاتون تھی، اور وہ ٹوٹل 3 لوگ ہسپتال میں گئے تھے، ایک ان کی بیٹی اور ایک بیٹا اور ایک ان کی ماں، جن کا علاج چل رہا تھا۔ 5 سے 7 دن تک انہیں ہسپتال میں رہنا تھا علاج کے لیے۔ تو جس دن وہ ہسپتال میں آئے، ہسپتال کی حالت دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صدیوں سے وہاں کوئی نہیں آیا۔ وارڈ میں جالے لٹک رہے تھے، ان کا جتنا بھی سٹاف تھا وہ بھی بہت عجیب تھا، اور ان کے علاوہ ہسپتال میں 6 فیملیز اور بھی تھیں، جن کو الگ الگ وارڈز میں روم دیے گئے تھے۔ دن تو ان کا صحیح گزر گیا، لوگ آتے جاتے تھے، رش تھا، مگر جیسے ہی رات ہونے کو آئی، سارے لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کچھ وہیں رک گئے مریضوں کے پاس، اور باقی ان کا سٹاف رہ گیا۔ ہسپتال میں لگی ہوئی لائٹس ایسی تھی، کبھی جلتی کبھی بجھتی، دیکھ کر بہت ہی ڈراؤنا منظر لگتا تھا۔ رات کے 9 بجے ان لوگوں نے کھانا باہر سے منگوایا۔ کھانا کھانے کے بعد سب تھکے ہوئے تھے، تو اپنی اپنی چادر لی اور سو گئے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی سوئے تھے کہ ایک سفید کپڑوں میں ملبوس نرس ان کے روم میں آئی اور بولی، آپ لوگوں کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میری رات کی ڈیوٹی ہے، آپ لوگ آ کر مجھے بتا سکتے ہیں۔ ان سب نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں کچھ چاہیے ہوگا ہم آپ کو بول دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اب لڑکا باتھ روم کے لیے گیا۔ باتھ روم کمروں سے کافی فاصلے پر تھا۔ باتھ روم سے باہر آنے کے بعد وہ ہاتھ دھو رہا تھا، اسے کسی عورت کے رونے کی آواز آئی۔ جلدی سے وہ باہر نکلا تو دیکھا کوئی کالے کپڑوں میں ملبوس عورت ایک روم کی طرف گئی ہے۔ وہ یہ دیکھنے کے لیے پیچھے پیچھے چل پڑا جس طرف وہ عورت گئی تھی۔ نرس کا روم بھی وہیں تھا۔ لڑکے کے قدموں کی آواز سن کر نرس باہر آئی اور بولی، کدھر جا رہے ہو؟ لڑکے نے کہا، میں ایک عورت کو میں نے جاتے دیکھا ہے جو رو رہی تھی۔ اس بات پر نرس ہنسنے لگی اور بولی، مسٹر، یہاں میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور نہ ہی اور کوئی کمرہ ہے، اور جس طرف آپ جا رہے ہیں وہ ایمرجنسی وارڈ ہے، آپریشن کے لیے وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ اپنے مریض کے پاس جاؤ۔ یہ سن کر وہ واپس چلا گیا، مگر جو اس نے دیکھا تھا وہ اس کا وہم نہیں تھا۔ مگر اس نے کہا، جو بھی ہے مجھے کیا، میں تھوڑا آرام کر لیتا ہوں، اور وہ سو گیا۔ کچھ ٹائم کے بعد رونے کی آوازیں پھر سے آنے لگیں۔ اس نے اپنی بہن کو اٹھایا اور بتایا کہ کوئی رو رہا ہے، مگر اس کی رونے کی آواز صرف اسی کو سنائی دیتی تھی، اس کی بہن کو نہیں آتی تھی۔ اس کی بہن نے کہا، کوئی نہیں ہے، آپ نے کوئی خواب دیکھ لیا ہوگا۔ مگر اس بار اس لڑکے کا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ کچھ تو عجیب ہے ہسپتال میں۔ پتہ کرنے کے لیے وہ دبے پاؤں روم سے نکلا اور اسی طرف چل پڑا جہاں اسے وہ پراسرار عورت نظر آئی تھی۔ جیسے ہی وہ اس روم کی طرف گیا اور دروازہ کھولا، کیا دکھتا ہے کہ بلیاں ایک لاش کو نوچ نوچ کر کھا رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ وہاں سے بھاگا اور نرس کے پاس آیا۔ اس کی آواز سن کر سارے سٹاف ممبرز بھی آ گئے۔ اس نے بتایا کہ میں نے وہاں ایک لاش کو دیکھا ہے جسے بلیاں کھا رہی تھیں۔ نرس نے کہا، چلو ہمارے ساتھ، ہمیں دکھاؤ۔ جب وہ وہاں گئے تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر لڑکا بہت ڈر چکا تھا۔ اس نے اپنی ماں اور بہن کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے یہ بات سن کر ٹال دی کہ یہ وہم ہے تمہارا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، ایسا ہوتا تو ہمیں بھی محسوس ہوتا۔ یہ کہہ کر اس کی بہن سو گئی۔ اب یہ آواز دوبارہ آنے لگی، ایسا لگتا تھا کوئی ان کے روم کے باہر رو رہا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر باہر دیکھنے گیا تو اس نے وہاں اسی عورت کو جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ پھر سے کمرے کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی وہ اس کمرے تک گیا، اس بار کیا دیکھتا ہے کہ 2 لاشیں
جن کا سر کٹا ہوا ہے، پنکھے کے ساتھ لٹک رہی ہے، اور وہ عورت ان کا خون پی رہی ہے۔ اس بار وہ اتنا خوف زدہ ہوا، ڈر کر بھاگنے لگا، مگر اچانک سے دروازہ بند ہو گیا۔ کافی دیر تک جب وہ اپنے کمرے میں نہ آیا تو اس کی بہن اور ماں کو فکر ہوئی، اور انہوں نے نرس کو بتایا اور ڈھونڈنا شروع کیا، اور جب اس روم کو کھولا تو وہ سامنے اسی طرح لٹکا ہوا تھا، اور اس کا سر بھی دھڑ سے الگ تھا۔ یہ سب دیکھ کر سب بہت خوف زدہ تھے۔ معاملہ پولیس تک گیا۔ پولیس نے سارا ہسپتال دیکھا، تفتیش کی، انہیں کوئی ثبوت نہ ملا کہ آخر لڑکے کو مارا کس نے، اور وہ بھی اتنی بری طرح۔ یہ سارا قصہ آج بھی ویسے ہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں کوئی ڈائن رہتی ہے، کچھ لوگ چڑیل بولتے ہیں، اور اب وہ ہسپتال سیل ہو چکا ہے۔ ڈر کے مارے کوئی بھی رات کو وہاں سے نہیں گزرتا۔